سب کا شکریہ. اور یہ جو حضرات چھت پہ چڑھے ذرا مہربانی دھیان سے, خدا نخواستہ کوئی گر نہ جائے, کوئی چوٹ نہ لگ جائے, کیونکہ ابھی شاردا میں جو میرا جلسہ ہوا وہ اتنا بڑا جلسہ تھا, لوگ ماشاءاللہ چھتوں پر اور درختوں پر چڑھے تھے. میرے سامنے اتنی موٹی شاخ درخت کی ٹوٹی اور وہ سب نیچے آ گرے. اللہ کا شکر ہے بچ گئے, کوئی زیادہ چوٹ نہیں لگی. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھنا. ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ کہ جب میں نیلم ویلی اور لیپا ویلی میں داخل ہوئی تو جگہ جگہ مجھے پاک فوج کے جوان نظر آئے جو دشمن سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. یقین جانیں میرے لیپا کے بہن بھائیوں, میرا ایک بیٹا ہے, اس کا نام ہے محمد جنید. مجھے ہر اس بچے میں جو پاک فوج کی وردی پہن کر کھڑا تھا اپنے گھر والوں سے دور, کیونکہ یہاں فون کے سگنلز تو آتے نہیں, تو اپنے گھر والوں سے کٹ کے کھڑا تھا, وطن کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا. مجھے ان بچوں پر جو وردی میں ملبوس تھے پاک فوج کے جوان, مجھے ان پر بہت پیار آیا. تو ایک انسٹنٹ کنیکشن ہوتا ہے. تو مجھے یہ بھی خیال آیا دور یہاں پر پہرے دے رہے ہیں, لیکن عمران خان نہ لائکی نہ اہلی, اور جو مہنگا طوفان آیا ہوا ہے پاکستان میں, ان کے گھر والے بھی کتنے اس سے افیکٹ ہوئے ہوں گے. مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ یہاں پر وہ اتنی اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور جانتے ہو کہ ان کی تنخواہیں, ان فوجی بھائیوں کی تنخواہیں, بیٹوں کی تنخواہیں آخری بار کب بڑھی تھی؟ نواز شریف کے دور میں. کے لیے نواز شریف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید نواز شریف فوج کے ادارے کا مخالف ہے, تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں پر. اگر فوج کا جب بھی بجٹ بڑھا, فوجی جوانوں کی جب بھی تنخواہیں بڑھی, تو نواز شریف کے دور میں بڑھی. عمران خان گو کے سلیکٹ ہو کر آئے, اس کے دور میں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی. ایک وہ یہاں جان پر ہتھیلی پر لے کر وہ ملک اور قوم کی حفاظت کر رہے, دوسرا ان کو گھر کی فکر ہوگی کہ آٹا ختم ہے, چینی ختم ہے, بچوں کے فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو آپ کو پتا ہے ہر گھر میں ڈائبٹیز ہے, شوگر کا مرض ہے نا ہر گھر میں. انسولین کی ایک بوتل, چھوٹی شیشی انسولین کی, جو نواز شریف کے دور میں 400 450 کی آتی تھی. جانتے ہو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہر گھر میں انسولین کا یا شوگر کا پیشنٹ ہے, وہ اب 1050 یا 1100 روپے کی انسولین کی چھوٹی سی شیشی ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی, انہوں نے انسولین لگانی چھوڑ دی اور لوگ امراض کا شکار ہو رہے ہیں. آٹا چورو, چینی چورو, دوائی چورو, اور صرف آٹا چورو, چینی چورو, دوائی چورو نہیں, کشمیر چورو. نواز شریف محب وطن ہے, اس کی حب الوطنی کی گواہی نہ صرف کشمیر کے پہاڑ دیتے ہیں بلکہ نواز شریف کا دشمن بھی نواز شریف کی حب الوطنی کی گواہی دیتا ہے. نواز شریف اس دھرتی کا بیٹا ہے, اور میں یہ بتا دوں نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی, اس کو کسی ادارے پر تنقید کا نام نہ دیا جائے, اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کام کیے اس کا
نقصان نہ صرف پاکستان کو اور کشمیر کو پہنچا بلکہ اداروں کو خود بھی اس کا نقصان پہنچا ہے. اور اگر ترقی کا راستہ اپنانا ہے تو اداروں کو بھی نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ سب وہی زبان بولیں گے جو آپ کا لیڈر نواز شریف بول رہا ہے. اچھا، اور سنا ہے یہاں پر ووٹ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اس سے پوچھنا کشمیریوں، اس کے سرکاری جلسوں میں جانا اور اس سے پوچھنا کہ تم نے ان 3 سالوں میں پاکستان کی ترقی کو ریورس گیئر لگا دیا ہے، تو کیا اب راجہ فاروق حیدر صاحب کی لیڈرشپ میں جو کشمیر میں ترقی ہوئی، کیا تم اس کو بھی ریورس گیئر لگانے آ رہے ہو؟ کیا تم کشمیری چھیننے آ رہے ہو؟ کیا تم کشمیریوں کی چینی بھی چھیننے آ رہے ہو؟ کیا تم بیکاریوں کی طرح کشمیریوں کو بھی قطاروں میں لگانے آ رہے ہو؟ 1 کلو چینی کے لیے جانتے ہو روزے داروں کو پاکستان میں قطاروں میں کھڑا کیا، کئی گھنٹے کھڑا کیا اور 1 کلو چینی کا تھیلا دے کر یہاں پر انگوٹھے پر انمٹ سیاہی کا نشان لگا دیا اور کہا آپ دوبارہ چینی مانگنے نہ آنا. کیا نواز شریف کے دور میں کبھی یہ دیکھا تھا؟ اور یہ بھی بتا دوں لیپا والوں، یہ بھی بتا دوں، اور ایک بات مت بھولنا لیپا والوں، کشمیر والوں، میری ایک بات مت بھولنا، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو خدمت کرنے کی بجائے، عوام سے رجوع کرنے کی بجائے، ان کے مسائل حل کرنے کی بجائے وہ ووٹ چوری کرنے کے ماہر ہیں. کیا نام ہے اس جماعت کا؟ کیا نام ہے اس جماعت کا؟ اور وہ جماعت اب صرف RTS کا بٹن نہیں دباتی، وہ جماعت اب الیکشن کمیشن پاکستان کا عملہ ہی اٹھا کے لے جاتی ہے. 10 کا الیکشن یاد ہے نا؟ 20 افسران الیکشن کمیشن کے غائب کر دیے نتائج تبدیل کرنے کے لیے. صبح جب وہ پتہ نہیں 14 یا 15 گھنٹے کے بعد برآمد ہوئے تو سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے، اور کوئی کہتا تھا میری گاڑی کچے میں اتر گئی تھی، کوئی کہتا تھا اندھیرا بہت ہے، دھند بہت ہے، اس لیے ہم غائب ہو گئے. تو کشمیریوں، ایک بات میری یاد رکھنا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بے دردی سے پاکستان کے ریاستی وسائل استعمال کرنے والی جماعت، پاکستان کے وسائل استعمال کرنے والا ووٹ چور، کشمیر چور عمران خان، کھلے عام ان کے وزراء کھلے عام یہاں پر پیسے بانٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. لیکن ان کو بتا دینا کہ آزاد کشمیر کی عوام بکنے والی اور جھکنے والی نہیں ہے، اور ریاستی وسائل کو کھلے عام استعمال کرنے کے باوجود تحریک انصاف کی حالت آزاد کشمیر میں پتلی نظر آتی ہے. یہاں پر یاد ہے نا کہ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون
آپ کی جماعت 2/3 اکثریت سے زیادہ سے جیتی تھی، اور یہاں پر تمام ریاستی وسائل جھونکنے کے باوجود ایک سادہ اکثریت کے عمران خان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی نظر ہے تو کس پر؟ نواز شریف کے امیدواروں پر۔ لیکن راجہ فاروق حیدر جیسے شیر اور باوفا آدمی نے اور ان کی سربراہی میں آزاد کشمیر کی پوری کابینہ اور حکومت نے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے بکنے اور جھکنے سے انکار کر دیا۔ شاباش آزاد کشمیر، شاباش۔ اور ایک اور بات بہت ضروری ہے لیپا والوں، ایک اور بات بہت ضروری ہے، اور میں یہاں لیپا کے خطاب کے ذریعے میں پاکستان کے عوام سے بھی مخاطب ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو چور 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 کا انہوں نے جو الزامات لگائے، اس کی کلئی بھی پاکستان کی عدالتوں نے کھول کے رکھ دی ہے۔ میں بتاؤں، نواز شریف کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا عمران خان، کیونکہ بزدل آدمی ہے، کیونکہ عوام کی طاقت پیچھے نہیں ہے، تو اس کو ساز باز اور دھاندلی کر کے چور اور ڈاکو کے الزام لگا کر اس کو نواز شریف کو میدان سے باہر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان سن لو، 3 سال لگا کے تم نے سلیکٹرز کو ساتھ ملا کے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے خلاف جو دھاندلی کا یا تم نے جو چوری کا اور یہ کہ چور ہے لوٹ کے لے گئے، یہ بیانیہ جو تم نے کھڑا کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بیانیہ تمہارا آج منہ کے بل زمین پر گر پڑا ہے۔ عدالتوں کے فیصلے دیکھے ہیں نا، نواز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ شہباز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ شاہد خاقان عباسی پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ حمزہ شہباز پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ راجہ قمر الاسلام مفتاح اسماعیل خواجہ آصف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ وہ زمین پر منہ کے بل پڑا ہے تمہارا کرپشن کا بیانیہ۔ نواز شریف پر ایک ہی الزام ہے، نواز شریف کا ایک ہی جرم ہے، کیونکہ وہ جرم یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے عوام نے نواز شریف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ تم نے اس کو عدالتوں سے سزائیں بھی دلوا لی، نیب میں بھی رکھ لیا، اس کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن آج 3 سال بعد بھی تمہیں نواز شریف کو ہرانے کے لیے الیکشن چوری کرنا پڑتا ہے۔ نواز شریف کو ہرانے کے لیے تمہیں تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑتا ہے، مگر عمران خان یاد رکھو، مسلم لیگ نون جاگ چکی ہے، مسلم لیگ نون کے شیر جاگ چکے ہیں۔ تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانا مسلم لیگ نون کے شیروں کو آ گیا ہے۔ اور میں صبح بلکہ شاید کل میں خبریں پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک خبر تھی کہ کابینہ کے اجلاس میں جس کی صدارت سلیکٹڈ اعظم کر رہا تھا، جس کا نام عمران خان ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ نیب کے خلاف عمران خان بہت بولا، اس کے وزراء بہت بولے، انہوں نے کہا کہ نیب نواز شریف اور مسلم لیگ نون پر کوئی الزام ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تو یہ کس کی جیت ہے لیپا والوں؟ سب اداروں کو
سارے ریاستی وسائل کو جھونک دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک چیز بھی نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیڈران پر ثابت نہیں کر سکے۔ اور آج بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں نیب پر، نیب کے مظالم ہم بھگت کر آئے ہیں۔ آپ جانتے ہو نا میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ کی یہ بہن بیٹی مریم نواز پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی خاتون ہے جو نیب کے ڈیٹینشن سیل میں رہ کر آئی ہے، اور شاید پاکستان کی پہلی آپ کی بیٹی اور بہن ہے جو 3 مہینے کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں سزائے موت کی چکی میں رہ کر آئی ہے۔ اور آپ جانتے ہو نیب والوں نے مجھ سے کیا سوال پوچھا؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، نیب والے مجھے کہتے ہیں میڈم آپ کو افسوس تو ہوتا ہوگا کہ اتنا بولڈ سٹانس نہ لیتی، جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ آپ نہ کرتی تو آج آپ یہاں پر نہ ہوتی۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو شکریہ کہ تم مان گئے ہو کہ میں کسی جرم کی پاداش میں نہیں، میں ایک اصول پہ ڈٹے رہنے کی پاداش میں سزائے موت کی چکی میں ہوں۔ اور دوسری بات میری بہادر ماں بہنوں بیٹیوں، دوسری بات یہ، میں نے ان کو کہا کہ تم مجھے آج یہاں سے آزاد کرو، میں کل باہر جا کے وہی بات کروں گی جو میں پہلے کرتی رہی ہوں۔ تو میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نیب کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے اعمال کی طرف دیکھو۔ تم نے نواز شریف اور اس کی پوری پارٹی پر، اس کے خاندان پر جھوٹے الزام لگائے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جھوٹ کا پول پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور آج تمہیں ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عمر کا تقاضا بھی ہے، جب انسان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان پیچھے مڑ کر اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ تو میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ مزید ظلم کرنے کی بجائے اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور پاکستان کی اور کشمیر کی عوام سے معافی مانگو۔ یہ جو زندگی کا تمہیں تجربہ ہوا ہے نا پچھلے 3-4 سال، یہ تمہاری زندگی کا ناکام ترین تجربہ تھا، اور اب بجائے آزاد کشمیر میں آ کر ووٹ مانگنے کے جائے نماز بچھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ تو لیپا کے میرے شیروں اور شیرنیوں، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی ابراہی میں مسلم لیگ نون کو جگہ جگہ سے انشاءاللہ تعالی کامیاب کراؤ گے۔ 25 جولائی کو نہ میری کوئی ماں، نہ میری کوئی بہن، نہ میری کوئی بیٹی، نہ میرے کوئی بھائی، نہ بزرگ، نہ بیٹا گھروں میں نہیں بیٹھے گا۔ نہیں بیٹھو گے نا؟ چاہے پولنگ اسٹیشن کتنا بھی دور ہو، پولنگ اسٹیشن پہ جاؤ گے، کس پر مہر لگاؤ گے؟ کس پر مہر لگاؤ گے؟ شیر پر مہر لگاؤ گے، اور صرف یہ کہ شیر پر مہر نہیں لگانی، شیر کو ووٹ نہیں دینا صرف، بلکہ اپنے ووٹ پر پہل دینا ہے۔ اور اگر کوئی آدھی ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہے۔ وعدہ؟ آپ سے مل کر مجھے آج دلی خوشی ہوئی، اور لیپا ویلی کے ساتھ میں زندگی بھر کا رشتہ بنا کے جا رہی ہوں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا مریم بی بی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں لائن آف کنٹرول کے اس پار اور اس پار، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر
کشمیر کو یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ صرف مریم نواز شریف کی ذمہ داری نہیں, یہ مریم نواز شریف کا فرض ہے. اور انشاءاللہ یہ فرض نواز شریف نبھائے گا اور مریم نواز نبھائے گی, انشاءاللہ تعالی آخری دم تک نبھائے گی. اور ہم انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں, سن لیا, میں نے سن لیا, اور یہ ٹنل کی جو آپ کی طرف سے آئی ہے, آپ کی ضرورت ہے, یہ میں نواز شریف صاحب تک پہنچا دوں گی انشاءاللہ. اور راجہ فاروق حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ یہ اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ ٹنل ضرور بنے گی اور نواز شریف بنائے گا. ہمارے امن خوشحال اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ, لیپا ویلی, آزاد کشمیر, نواز شریف, پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آخر میں میرے ساتھ مل کے بولو, نصر من اللہ و فتح قریب. بولے نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور ہمیں آپ کی خدمت کرتا رکھے. اللہ حافظ. وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر محترمہ مریم نواز صاحبہ کو آزاد کشمیر حکومت کی 5 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کریں گے. آزاد کشمیر کے 73 سالوں کی سب سے بہترین حکومت اور اس کی کارکردگی پر مشتمل رپورٹ, جس کے سرور پر قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی تصویر ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے راجہ محمد فاروق خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو پیش کی. تمام صوبوں کو لائے